اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا، جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے، وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یعنی لوگ طے کریں گے. اگر لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا ریپ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کا فاؤنڈیشن تو یہ ہو گیا نا کہ لوگ ہی ول ڈیسائیڈ کریں گے. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا، پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی، سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس مناظرے کا نتیجہ کیا نکلا. تو عرض یہ ہے کہ ایسی علمی مکالمات کا نتیجہ نعروں میں نہیں ناپا جاتا، نہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ آخر میں کون مسکرایا اور کون ہار مان کر خاموش ہو گیا. ایسے مباحث کا اصل حاصل وہی لوگ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جو دلیل کو دلیل کی طرح سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جذبات سے الگ ہو کر منہج اور استدلال کو پرکھنا جانتے ہوں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ جاوید اختر نے کھلے لفظوں میں شکست تسلیم ہی نہیں کی. لیکن یاد رکھیے، کسی بحث میں ہار مان لینا یا نہ ماننا حق اور باطل کا معیار نہیں ہوتا. تاریخ مناظرہ گواہ ہے کہ کئی بار فریق مخالف زبان سے پسپائی اختیار نہیں کرتا مگر دلیل کے میدان میں خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس مکالمے میں بھی ایسے کئی لمحات آئے جہاں صاف محسوس ہوا کہ بعض بنیادی نکات پر مؤثر دفاع ممکن نہ رہا. چنانچہ یا تو گفتگو کا رخ ہی بدل دیا گیا یا اسی نقطے سے بدتدریج رجوع کرنا پڑا، خصوصاً اکثریت یعنی میجورٹی کے سچ ہونے کے تصور پر، جہاں عملاً موقف تبدیل ہوا اور پہلے دعوے سے پیچھے ہٹنا پڑا. دوسری نہایت اہم بات یہ کہ گفتگو کے دوران بار بار جذباتی دلائل کا سہارا لیا گیا. حالانکہ مکالمے کے آغاز ہی میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت واضح الفاظ میں یہ اصول طے کر دیا تھا کہ بحث عقل، منطق اور اصولوں پر ہوگی، نہ کہ جذباتی اپیل اور تاثرات پر. اس کے باوجود جب دلیل کمزور پڑی تو احساسات کو دلیل کا متبادل بنانے کی کوشش کی گئی جو خود طے شدہ علمی اصولوں کے خلاف تھا. تیسری اور نہایت بنیادی بات یہ کہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی جیسے اہم فلسفیانہ نقطے کی درست تفہیم ہی سامنے نہ آ سکی. علمی حلقوں میں کسی بنیادی دلیل کو نہ سمجھ پانا محض اختلاف نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کمزوری تصور کیا جاتا ہے، اور جب بنیاد ہی واضح نہ ہو تو اوپر کھڑی عمارت کیسے مضبوط رہ سکتی ہے. ایسے کئی مزید پہلو ہیں جن پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. لیکن فی الحال اتنا کہنا بالکل درست ہے کہ جن لوگوں نے اس مکالمے کو تعصب سے ہٹ کر اور خالص علمی زاویے سے سنا، ان کے لیے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ دلیل، منطق اور استدلال کی قوت کس جانب تھی. یہ کوئی جذباتی فتح نہیں تھی، یہ شور کی جیت نہیں تھی، یہ دلیل کی خاموش فتح تھی. اور یہی وہ فتح ہوتی ہے جو وقتی تالیاں نہیں بلکہ دیر پا فکری اثر چھوڑتی ہے. یہاں ایک بات کھل کر کہنی چاہیے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس مکالمے میں اسلام کی وہ تصویر پیش کی جو پورا اعتماد بھی ہے اور مہذب بھی ہے اور دلیل کے ہر معیار پر پوری اترتی ہے. سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس مکالمے کے بعد ہزاروں لوگوں نے اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا اور حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے کا دعویٰ بھی کیا. ہم اعداد و شمار کے حتمی فیصلے سے پہلے احتیاط ضرور کریں گے، لیکن ایک بات ناقابل انکار ہے، اس مکالمے نے غیر مذہبی اور غیر جانبدار حلقوں میں اسلام کی امیج کو بہتر کیا ہے. اسلام کا پیغام وقار اور دلیل کے ساتھ پہنچایا ہے اور یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اسلام مکالمے سے نہیں گھبراتا. آج اگر کوئی مسلمان یہ گفتگو سن کر اپنے دین پر فخر محسوس کرتا ہے تو یہ فخر بجا ہے، کیونکہ یہ دین ہمیں سوچنے سے نہیں روکتا بلکہ سوچنا سکھاتا ہے. اور الحمدللہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری امت بنجر نہیں ہے. ایسے صاحب علم، صاحب وقار اور صاحب دلیل افراد ہم نے اپنی کچار میں پال رکھے ہیں. یہ شور نہیں مچاتے مگر حق کی تاک خاموشی سے بٹھا دیتے ہیں.